السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ نماز وتر پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ عشاء کی نماز میں جو 3 رکعات نماز وتر ہوتے ہیں ان وتر کی نماز کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ آج ہم بتائیں گے کہ اگر وتر کی نماز میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے تیسری رکعت میں، اگر وہ دعائے قنوت کسی کے یاد نہ ہو تو وہ نماز کیسے مکمل کرے، اس کی جگہ پر کیا پڑھنا چاہیے، کیا نماز ہی نہیں ہوگی، کیا کوئی چیز اس کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اس مسئلے کو آپ سمجھ لیجئے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہمیں دعائے قنوت یاد کرنی چاہیے۔ اتنی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، آدمی ایک ہفتے کے اندر اگر کرنا چاہے تو اس کو بآسانی دعائے قنوت کو یاد کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے یاد نہیں ہے اور چونکہ وتر کی نماز واجب ہے، اس کو تو ابھی فی الحال پڑھنا ہے، دعائے قنوت ہمیں یاد نہیں ہے، ہم یاد کر رہے ہیں، تو اب اس کی جگہ پر وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اس کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے یہ بھی یاد نہ ہو تو کیا کرے، تو اب اس کی جگہ پر وہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 مرتبہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ کے رکوع میں چلا جائے، نماز مکمل اس کی ہو جائے گی۔ اور اگر یہ بھی نہیں کہا جا رہا تو پھر اس طرح کہہ لے یا ربی یا ربی یا ربی، اس سے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس نے دعائے قنوت کو یاد کرنا ہی چھوڑ دیا کہ اب میں تو اسی سے کام چلا لوں گا، ربنا آتنا پڑھ لوں گا یا اللہم اغفر لی ہی پڑھ لوں گا، یا اسی طریقے سے یا ربی ہی پڑھ لوں گا، اس سے کام چلا لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر وہ اس طریقے سے کرے گا تو اس کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ دعائے قنوت پڑھنا یہ سنت ہے اور سنت کو چھوڑنا گناہ ہوتا ہے، اس لیے وہ گنہگار ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کو یاد کرنی چاہیے، جب تک یاد نہیں ہو رہی ہے تب تک وہ ربنا آتنا کو پڑھ سکتا ہے، اور ربنا آتنا یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، یا پھر یا ربی 3 مرتبہ کہہ سکتا ہے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے یاد کرنا ہی چھوڑ دیا تو پھر وہ سنت کو چھوڑنے کا گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے اصل بات تو یہی ہے کہ یاد کرنی چاہیے، 8-10 دن جتنا بھی دن لگے اتنے دن تک ان چیزوں کو وہ پڑھ سکتا ہے، ربنا آتنا، اللہم اغفر لی یا ربی یا ربی۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔